اور کیا اساتذہ اور حکومت ایک پیج پر ہیں؟ ایک کتاب کے اندر کچھ 100 غلطی ہے، 100 غلطی۔ آخری مردم شماری آکسفورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 1998 میں ہوئی، جب آپ کو پتا ہے وہ 2017 میں ہوئی۔ پنجاب کے 35 ضلع لکھے ہوئے ہیں، جبکہ 36واں ضلع آج سے 11 سال پہلے چنوٹ 2009 میں بن گیا تھا۔ کوئی 3-4 درجن کتابیں ایسی ہیں جس پہ پورا آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان اٹھا کے انڈیا میں شو کی ہے۔ اور بایولوجی اور آرٹ کا انوکھا امتزاج، کرونا وائرس میں خوبصورتی کی تلاش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا امکان اس ہفتے پھر سے روشن ہو گیا۔ افغان حکومت نے تصدیق کر دی کہ انہوں نے طالبان کے 5000 قیدی رہا کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے قیدی جن کی رہائی پہ بعض دوسرے ملکوں کو اعتراض ہے، انہیں بھی اطلاعات کے مطابق قطر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کی نظر میں اب مذاکرات کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے قطری پروفیسر سلطان برکات سے بات کی ہے، جنہوں نے دوحہ میں فریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کے دوران ویسے تو بہت سے موضوع زیر بحث آئیں گے، لیکن تشدد میں کمی پہ اتفاق کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ان مذاکرات میں سب سے پہلے کس حوالے سے بات ہوگی؟ I think there are a lot of topics and it's a very difficult position because میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں اور یہ ایک بہت مشکل پوزیشن ہے، کیونکہ تمام فریقوں نے درخواست کی ہے کہ کوئی بھی ان بین الافغان مذاکرات میں دخل نہ دے۔ یہ صرف اور صرف افغانوں کے درمیان مذاکرات ہوں اور افغانوں کی قیادت میں ہوں۔ اس لیے ابھی ان مذاکرات کے لیے کسی بھی قسم کی اور کسی مدد کی درخواست نہیں کی گئی، اور امید یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنا کوئی ایجنڈا لے کر آئیں گے اور اپنی ترجیحات کے مطابق کام کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان میں عوام کی جس معاملے پر توجہ ہے اور ان کی وہ ترجیح بھی ہے، وہ سیکیورٹی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس جنگ بندی کا بہت شدت سے اور بہت زیادہ انتظار کیا ہے، کیونکہ اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی اور عوام کو بھی اس بحث میں شامل کیا جائے، جس سے افغانستان کا مستقبل طے ہوگا، اور سڑکوں اور گلیوں میں عدم تحفظ کے پیش نظر یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ لہٰذا مجھے شبہ ہے کہ جنگ بندی ہی سب سے اہم چیز ہوگی جس پر توجہ دی جائے گی۔ افغانستان کی حکومت نے تمام وعدے، خصوصاً قیدیوں کی رہائی کے وعدے کو پورا کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی پہلی نشست میں طالبان کے ساتھ مکمل جنگ بندی پر اتفاق رائے ہو جائے گا؟ میں نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے کہ طالبان کی طرف افغان حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے طالبان کی پوزیشن کیا ہے، وہ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس پر کٹ پتلی حکومت ہونے کا الزام عائد کر کے اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا طالبان کی پوزیشن کچھ سال پہلے کی نسبت بہت تبدیل ہوئی ہے۔ اس کا کچھ حد تک تعلق تو اس معاہدے سے بھی ہے جو انہوں نے امریکیوں کے ساتھ کیا ہے۔ افغان حکومت ہر روز کہہ رہی ہے کہ طالبان کی طرف سے شہروں پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ I think there are accusations from both sides. میرے خیال میں الزامات تو دونوں طرف سے ہیں اور دونوں طرف سے یہ واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر تشدد میں کمی آئی ہے۔ طالبان اور امریکیوں کے درمیان دوحہ میں ایک مانیٹرنگ اور آبزرویشن سسٹم قائم ہے اور دونوں کے درمیان بات چیت کے لیے چینلز کھلے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ بات چیت کرتے ہیں اور اسے جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نظام اس وقت افغان حکومت کے پاس نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا تو اس پہلو پر سب سے پہلے بات ہوگی۔ افغان حکومت اور طالبان اپنی قانونی حیثیت پر زور دیتے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں انٹرا افغان مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی کتنی امید رکھنی چاہیے؟ Well, I think we should be very optimistic. میرے خیال میں تو ہمیں پر امید ہونا چاہیے، اور اس مرحلے پر امید رکھنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے بھی نہیں۔ افغانستان نے اس جنگ کی بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے، اور سچ پوچھیں تو تمام فریقوں کے پاس اس وقت کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ ملک میں تشدد برقرار رکھیں۔ سوویت یونین کے قبضے کو ختم ہوئے ایک عرصہ گزر چکا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اب سمیٹی جا رہی ہے۔ امریکیوں نے بھی دستبرداری پر اتفاق کیا ہے، لہٰذا آپ کو جنگ کو یا کسی بھی قسم کے تشدد کو جاری رکھنے کے لیے بہت ہی مضبوط دلیل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم پر امید ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ باقی سب کو بھی ہونا چاہیے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہوگا کہ فریقین لچک کا مظاہرہ کریں۔ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام سے ان کی گفتگو کا آئیے کچھ حصہ دیکھتے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کچھ رعایتیں دیں۔ زیادہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزوں میں
وہ کنسیشن ضرور دیں گے. مثلاً یہ خواتین کے جو وہ ہے کہ جو تھوڑی بہت لبرٹیز ہیں اس کے بارے میں, بچیوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, یہ چیزیں ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت وہ ضرور وہ کریں گے, کچھ نہ کچھ رعایت دیں گے, تو تب جا کے کوئی مسئلہ بنے گا. دوسری فریق کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس وقت اس کو دیکھنا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں یا صرف اپنے اس کے اوپر اصولوں پہ اٹکنا چاہتے ہیں. یہ میں بتا دوں کہ یہ ایسا موقع دوبارہ نہیں آنا. اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو امن کے حوالے سے افغانستان میں بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں. اس دفعہ آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ میرا خیال ہے چونکہ ایک بہت سیریس یہ کوشش ہے اور اس میں امریکہ بذات خود انوالوڈ ہے. امریکہ نے سارے مذاکرات ان کے خصوصی نمائندے نے کیے, تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت یہ سیریس ایفرٹ ہے. اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الیکشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں کہ ٹروپس کو کا انخلاء جو ہے افغانستان سے, اس کی بھی بات ہوئی ہے. اور طالبان نے اس سے پہلے کبھی باضابطہ مذاکرات کبھی نہیں کیے, یہ پہلی بار ہے. اس ہفتے ہم نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں سوشل میڈیا کی طاقت کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی. آج اسی بارے میں آپ کو ایک اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں. فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابات یعنی جو کہ 3 نومبر کو ہوں گے ان سے ایک ہفتہ پہلے تمام سیاسی ایڈز کی پوسٹنگ بند کر دے گی, اور اس کے علاوہ ایسی پوسٹ پہ بھی خصوصی لیبل جاری کرے گی جس میں یا تو کوئی امیدوار حتمی نتائج آنے سے پہلے جیت کا اعلان کر دیتا ہے یا پھر کوئی بھی انتخابات کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے بارے میں سوالات اور شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. فیس بک پہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ انتخابی سال میں غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کر رہا, اور اب یہ فیصلے اسی تناظر میں سامنے آئے ہیں. وائس آف امریکہ کے مختلف پلیٹ فارمز آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں. ہماری ویب سائٹ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ جب چاہیں لاگ آن کر کے دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں, اہم معلومات اور دلچسپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. امی, حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں, بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں ان دنوں نظام تعلیم میں تبدیلیوں پر بحث چھڑی ہوئی ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کئی کتابوں پہ پابندی لگنے کے بعد یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان تبدیلیوں کا مقصد کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی جماعت تو چاہتی ہے کہ پاکستان میں یکساں نصاب رائج ہو, لیکن بعض حلقوں کی رائے میں نصاب کا تعین کرنا وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے. اس بحث سے کچھ پہلو پیش کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قائم ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن یکساں نظام تعلیم متعارف کرانے کی کوششوں پر اب بھی سوالیہ نشان ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے ساتھ بار بار تجربات نہیں ہونے چاہیے. جب کوئی حکومت بدلتی ہے پہلا نشانہ تعلیم ہوتی, محکمہ تعلیم. اگر سکھانا ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے اور کیا ہم میں اتنی ہمت ہے, اتنی صلاحیت ہے, اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے, وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طور اپنی قدروں پر ہم کوئی مصلحت سے کام نہیں لیں گے. حکومتی مشینری میں شامل لوگوں کی رائے میں نصاب ایک ہی ہونا چاہیے تاکہ سب صوبوں کے طلبہ ایک جیسا علم حاصل کر سکیں.
सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, लेकिन इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अब तक जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। पहले हर सुबह अपनी किताबें छापता था और निसाब बनाता था, अब ये है कि वो इस्लामाबाद से निसाब बनेगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ बन जाए कि आप चौथी जमात की सोशल स्टडीज उठाएं, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो या मदरसा हो, वहां पर एक ही किताब हो, तो फिर ये है सिंगल नेशनल करिकुलम। सूबा पंजाब के निजी स्कूलों में तकरीबन 10,000 किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिनमें से 500 किताबों की जांच पड़ताल 30 कमेटियों पर मुश्तमिल माहिरीन कर चुके हैं। उनकी सिफारिशात पर बोर्ड ने पहले मरहले में 100 किताबों पर पाबंदी लगाई है, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले में मजीद किताबों पर पाबंदी लगाई जाएगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साबिक एमडी इस तासुर को रद्द करते हैं कि इन तब्दीलियों का मकसद तालीमी इदारों में एक मखसूस सोच को परवान चढ़ाना है। एक किताब के अंदर कुछ 100 गलती है, 100 गलती। आखिरी मरदमशुमारी ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ है 1998 में हुई, जब आपको पता है वो 2017 में हुई। पंजाब के 35 जिले लिखे हुए हैं, जबकि 36वां जिला आज से 11 साल पहले चन्योट 2009 में बन गया था। कुछ 3-4 दर्जन किताबें ऐसी हैं जिसमें पूरा आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उठा के इंडिया में शो की है। देखिए, सॉफ्टवेयर वर्जन भी ये बनता है कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिख दें, मगर वो ये भी तस्लीम करते हैं कि कुछ किताबों को इसलिए खारिज किया गया कि उनमें मुसलमान हीरोज को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अक़वाल को शामिल किया गया था। डॉक्टर आरफा की नज़र में अगर वफाकी हुकूमत किताबें लिखने का काम शुरू करते तो कुछ इख्तलाफ भी पैदा होता है, लिहाजा निसाब के इंतखाब का हक सूबों को होना चाहिए। जब हुकूमतें निसाब बनाने लगती हैं तो वो हुक्म ज्यादा हो जाता है, इल्म कम हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसके तहत असातिज़ा, शहरियों और दीगर माहिरीन को एक पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है ताकि बेहतर मनसूबाबंदी की जा सके। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंक्लूसिव एक नेचर की पॉलिसी के तहत वो फील कर रहे हैं कि वो इंक्लूडेड हैं, वो इनपुट दे रहे हैं और पाकिस्तान का जारी बात है, हदफ यही है, सबका गोल यही है कि पाकिस्तान का फायदा हो। तो जितनी मजबूत पॉलिसी मेकिंग होगी उतने अच्छे नतीजे नजर आए। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम हर हुकूमत में ही मौजूए बहस रहा है, जिसमें बार बार तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सिलेबस को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि तालिब इल्म जदीद उलूम से रूशनास हो सके। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। तुर्की में मुकीम ऐसे पनाह गुज़ीन जो बेहतर जिंदगी की तलाश में यूनान जाने की कोशिश करते हैं, उनकी मुश्किलात में अब इजाफा हो रहा है। कभी उन्हें लूट लिया जाता है, कभी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बाज़ औक़ात तन्हा खतरनाक मौजों के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे पनाह गुज़ीनों की अक्सरियत का ताल्लुक तो शाम से है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बाज़ पनाह गुज़ीनों ने बताया है कि वो यूनान पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ से हुकाम उन्हें बहुत बुरे हाल में फिर से वापस भेज देते हैं। इस साल फरवरी से लेकर अब तक वॉइस ऑफ अमेरिका ने तुर्की में पनाह लिए हुए मुतादिद ऐसे अफराद से बात की है जिन्होंने यूनान का रुख किया मगर वहां दाखिल होने में नाकाम रहे। उस वक्त तुर्क हुकूमत खुलेआम पनाह गुज़ीनों की हौसला अफजाई कर रही थी कि वो यूनान जाएं। ताहम यूनान की हुकूमत ने उन्हें यूनान में दाखिल होने से मना किया था। मुतादिद पनाह गुज़ीनों ने बताया कि वहां पहुंचने पर उन्हें मारा पीटा गया, लूटा गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। हालिया महीनों में ये कहानियां मजीद दिलखराश हो गई हैं। पूरे खानदानों ने बताया कि यूनानी हुकाम ने उन्हें बगैर इंजन वाली रबड़ की कश्तियों में खुले पानियों में बेयार व मददगार छोड़ दिया। वो हमारी रबड़ की कश्ती को खींचकर पहाड़ों से ओझल पानियों में छोड़ देते थे और उस वक्त तक हमारे गिर्द चक्कर लगाते रहते थे जब तक हम हाथों से कश्ती में दाखिल होने वाले पानी को निकालना शुरू नहीं करते थे। मेरा ख्याल था कि बच्चे तो डूब ही जाएंगे। नजमा और उसका खानदान यूनान पहुंचने के लिए तीसरी मर्तबा कोशिश कर रहा था जब बज़ाहिर यूनानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने उनकी कश्ती को रोका और उनके ईंधन पर कब्जा कर लिया। ताहम वो खुशकिस्मत रहे, एक मुसाफिर ने इतना ईंधन छुपाया हुआ था जिससे वो वापस तुर्की पहुंच सकते थे। أنا كنت نايم يعني بس أول ما كمشونا كنت صاحي بعدين لما جرونا عرفت خلاص زبطونا على जब उन्होंने हमारी कश्ती को पकड़ा और इसे खींचकर तुर्की के पानियों में धकेल रहे थे तो मेरी आंख खुल गई। मैं उस वक्त तक खौफजदा नहीं हुआ जब तक मुझे ये नहीं लगा कि वो बर्छियों से हमारी कश्ती को चीर देंगे।
اس سے پہلے سفر میں وہ یونانی جزیروں تک پہنچ گئے تھے، تاہم جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں کشتیوں پر کھلے پانیوں میں چھوڑ دیا گیا۔ حال ہی میں اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ یونان نے حالیہ مہینوں میں 1000 سے زائد افراد کو خفیہ طور پر بے دخل کر دیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو یونان کے پانیوں سے پرے سمندر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ تاہم یونان نے کسی قسم کی غیر قانونی اقدام سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حالیہ برسوں میں ایسے ہزاروں افراد کو کھلے پانیوں سے نکالا جو پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی سرحدوں کی پوری تندہی سے سخت مگر شفاف پالیسیوں سے حفاظت کر رہی ہے۔ ہیدر مرڈاک کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ شام میں جاری جنگ نے جہاں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، وہیں ان حالات کے باوجود کہیں نہ کہیں امید کی چھوٹی چھوٹی کرنیں اب بھی پھوٹ رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ٹیم ہمیں لے کے جا رہی ہے ترک شامی بارڈر کے قریب واقع ایک بستی میں، جہاں ان دنوں ایک نئی اور منفرد مارکیٹ توجہ حاصل کر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام دکانیں خواتین چلاتی ہیں۔ یوں وہ معاشی طور پہ خود مختاری تو حاصل کر ہی رہی ہیں، ساتھ میں کمیونٹی کے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا کر رہی ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ شام کے شمال مشرقی حصے میں موجود ایک عام سا بازار ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی دیگر مارکیٹس اور دکانوں کی طرح اس بازار کو مرد نہیں بلکہ عورتیں چلا رہی ہیں۔ خواتین کو معاشی امداد دینے والی ایک تنظیم کی مدد سے 14 خواتین نے حال ہی میں اس مارکیٹ کا آغاز کیا ہے۔ 2 مہینے پہلے یہ مارکیٹ کھلی تھی، شکر ہے ہم بہت خوش ہیں اور یہاں سامان بھی مہنگا نہیں۔ اس مارکیٹ کو قائم کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو کام دینے کے ساتھ مقامی افراد کو سستے داموں اشیاء فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز یہاں سستی ہے، خواتین کے لیے بہت مفید بات ہے۔ وہ آتی ہیں، کام کرتی ہیں اور بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ ہم کاروبار کو مزید بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ عمودہ شہر کے لوگوں کو خواتین کی طرف سے چلایا جانے والا یہ بازار پسند آ رہا ہے۔ میں یہاں سے سبزی پھل اس لیے خریدتا ہوں کیونکہ اس کے دام سستے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں خواتین کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنی ان کی مدد کریں گے وہ اتنی ہی زیادہ کامیاب ہوں گی۔ اس بازار کی بانی خواتین کا خیال ہے کہ انہیں دیکھتے ہوئے شام کے شمال مشرقی حصے میں مزید خواتین بھی کاروبار کی طرف آگے آئیں گی۔ زانا عمر کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ نیو یارک سٹی میں قائم امریکہ کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم 6 ماہ بند رہنے کے بعد جب حال ہی میں دوبارہ کھلا تو لوگوں کی ایک لمبی قطار داخلے کی منتظر تھی۔ میوزیم کو کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے دروازے بند کرنے پڑے تھے۔ ہر وقت پر ہجوم رہنے والا یہ شہر جہاں کئی ماہ تک موت کے سائے منڈلاتے رہے، وہاں اب اس میوزیم کا دوبارہ کھلنا بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی علامت بن گیا ہے۔ 6 مہینے بند رہنے کے بعد میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے دروازے دوبارہ کھلنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، لیکن پینٹر اسٹیفن گلسنسکی پہلے ہی یہاں موجود ہیں، کیونکہ اس عمارت کے دوبارہ کھلنے پر سب سے پہلے اندر جانا اس آرٹسٹ کا خواب ہے۔ سب سے پہلے میں جون آف آرک کو دیکھنے جاؤں گا۔ سینٹ جون آف آرک یہاں موجود میری پسندیدہ پینٹنگز میں سے ہے۔ میرے بیگ میں میری اسکیچ بک بھی ہے۔ اس عجائب گھر کو ہر سال 60 لاکھ لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ عالمی وبا کے امریکہ پہنچنے سے پہلے یہاں آنے والوں میں 40% سیاح ہوا کرتے تھے، مگر اس وقت یہاں داخل ہونے والے زیادہ تر لوگ نیو یارک کے ہی رہائشی ہیں۔
वबा के दौरान मैं मेट म्यूजियम की इमारत के बाहर से इसके मुजस्समों के हॉल में झांका करती थी, क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा मिस करती थी। ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। कोई सकाफती सरगर्मी नहीं हो रही थी, फिल्म्स भी घर पर ही देखी जा रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो मुख्तलिफ होगा और उम्मीद है नॉर्मल भी होगा। अजायब घर के डायरेक्टर ने वबा के बाद सबसे पहले यहाँ आने वालों का खैर मकदम करते हुए इन्हें इनके साथ तस्वीर उतरवाने की पेशकश भी की है। इस साल इस अजायब घर ने अपनी 150 साला तकरीबात मनाने के बड़े मंसूबे बनाए थे, लेकिन डायरेक्टर के मुताबिक अब इरादा बदल गया है। हम इस वक्त खुशी मनाना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कि हम अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं, खास तौर से न्यूयॉर्क के रिहायशियों के लिए, और चाहते हैं कि न्यूयॉर्क की वापस लौटती जिंदगी का हिस्सा बने और ऐसा माहौल बनाएं जिसकी न्यूयॉर्क से प्यार करने वाले तवक्को करते हैं। इस अजायब घर ने मार्च के वस्त से अब तक अपने 20% स्टाफ को फारिग करने के साथ साथ तकरीबन $15 करोड़ का माली नुकसान भी उठाया है। हुक्काम को उम्मीद है कि अब हालात बेहतर होंगे तो उनकी आमदन में भी इजाफा होगा। इस दौरान अब यहाँ आने वालों को पहले से बुकिंग करना होगी, अपने दर्जा हरारत चेक करना होंगे और चेहरे पर मास्क पहनना होगा। यहाँ आने वालों ने मेकिंग ऑफ द मेट नामी एक नई नुमाइश देखी है। इस नुमाइश में आर्ट के 250 नमूने हैं जो इस अजायब घर के 150 साल पर मुहित सफर की कहानी सुनाते हैं। मैंने उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं घर पर ही रही, घर साफ किया, अपने हर काम का ख्याल रखा और अब जिंदगी दोबारा इसी मामूल पर आ रही है जो पहले कभी थी। खाने पीने की अशिया के कारोबार से मुंसलिक मकामी लोग भी अपने बिजनेस की तरफ वापस लौट रहे हैं। हमें तवक्को नहीं थी कि सब कुछ एकदम रुक जाएगा। हमने 2-1 बार कारोबार खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई आता ही नहीं था। ये जगह सयाहों की मंजिल होती है और जब ऐसी जगह को ही बंद कर दिया जाए तो ये 5 माह बहुत तवील थे। इस इमारत के दाखिली हिस्से में स्याह और सफेद बैनर्स आवीजा हैं जिन पर लिखा है ड्रीम टुगेदर, यानी मिलकर ख्वाब देखिए, और यही आर्ट की ताकत का अक्स है। नीना वैष्णव के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। आखिर में मिलते हैं आर्टिस्ट लॉरा स्प्लैन से, जिन्हें कोरोना वायरस में भी दिलकशी का पहलू नजर आता है। लॉरा एक अरसे से वायरसेस की दुनिया के मुनफरिद पहलू सामने लेके आ रही हैं, तो आइए देखते हैं बायोलॉजी और आर्ट का ये हसीन इम्तिजाज। दूर से ये अशकाल उन जालीदार आराइशी रुमालों जैसी दिखाई देती हैं जिन्हें पुराने जमाने में फर्नीचर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। When you look closer, you realize there's something just a little bit off. अगर आप करीब से देखें तो आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। दरअसल ये अशकाल अपने अंदर मुहलिक वायरसेस को छुपाए हुए हैं। जब से कोरोना वायरस फैला है, उसने अक्सर अफराद को इंसानी हिस्से आगे की दुनिया यानी जरसूमों की दुनिया दरियाफ्त करने पर मजबूर किया है। अमेरिकी आर्टिस्ट लॉरा स्प्लैन अपने तख्लीकी काम में इस दुनिया का अक्सर दौरा करती हैं। There is extreme beauty in the form. इन वायरसेस की साख्त में बेइंतहा खूबसूरती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत खौफ भी महसूस किया जा रहा है। लॉरा ने आर्टिस्ट बनने से पहले बायोलॉजी पढ़ी। यूं वो साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत से आगाह हैं। 2011 में CDC म्यूजियम में